اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑی عزت و غلبہ والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک بہت سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو ظلم کے خاتمے اور حق کی مدد کے لیے اس کی راہ میں یوں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اور اے حبیب، وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے کج روی جاری رکھی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام آسمانوں میں اس وقت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر جب وہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس تشریف لے آئے تو وہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ منکرین حق چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے، اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب و سر بلند کر دے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کریں۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھو، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور نہایت عمدہ رہائش گاہوں میں ٹھہرائے گا جو جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں ہیں۔ یہی زبردست کامیابی ہے، اور اس اخروی نعمت کے علاوہ ایک دوسری دنیوی نعمت بھی عطا فرمائے گا جسے تم بہت چاہتے ہو، وہ اللہ کی جانب سے مدد اور جلد ملنے والی فتح ہے۔ اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں، یہ فتح مکہ اور فارس و روم کی فتوحات کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، اللہ کی راہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ بس بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ کافر ہو گیا، سو ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے تھے ان کے دشمنوں پر مدد فرمائی، پس وہ غالب ہو گئے۔ سورہ الجمعہ۔ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، ہر نقص و عیب سے پاک ہے، عزت و غلبہ والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ و تعلیم کے لیے بھیجا ہے جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے، جو اس وقت موجود ہیں یعنی ان کے بعد کے زمانہ میں آئیں گے، اور وہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کا فیض و ہدایت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کا حال جن پر تورات کے احکام و تعلیمات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، یعنی اس میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا مگر وہ ان پر ایمان نہ لائے، گدھے کی مثل ہے
جو پیٹھ پر بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہو، ان لوگوں کی مثال کیا ہی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ آپ فرما دیجئے، اے یہودیو، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست یعنی اولیاء ہو، تو موت کی آرزو کرو، کیونکہ اس کے اولیاء کو تو قبر و حشر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ اور یہ لوگ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس رسول کی تکذیب اور کفر کے باعث جو وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ فرما دیجئے، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم ہر پوشیدہ و ظاہر چیز کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اپنی حاجت مندی اور معاشی تنگی کے باعث اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ کو خطبہ میں کھڑے چھوڑ گئے۔ فرما دیجئے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورہ المنافقون۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک وہ بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر رہے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے بندے، جب تو انہیں دیکھے تو ان کے جسم اور قد و قامت تجھے بھلے معلوم ہوں، اور اگر وہ باتیں کریں تو ان کی گفتگو تو غور سے سنے، یعنی تجھے معقول دکھائی دیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ گویا دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ ہر اونچی آواز کو اپنے اوپر بلا اور آفت سمجھتے ہیں۔ وہی منافق تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اللہ انہیں غارت کرے، وہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت طلب فرمائیں، تو یہ منافق گستاخی سے اپنے سر جھٹک کر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان بدبخت گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ ان کو تو ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ یہ آپ پر طعنہ زنی کرنے والے اور آپ سے بے رخی اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ سے بغض و عناد کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو درویش اور فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں ان پر خرچ مت کرو، یعنی ان کی مالی اعانت نہ کرو، یہاں تک کہ وہ سب انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں یعنی منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافقین نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں اگر اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم عزت والے لوگ وہاں سے ذلیل لوگوں یعنی مسلمانوں کو باہر نکال دیں گے، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، مگر منافقین اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے،
اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ التغابن۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پس تم میں سے کوئی کافر ہو گیا اور تم میں سے کوئی مومن ہو گیا، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر تمہاری صورتوں کو خوب تر کیا، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ جانتا ہے، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں والی راز کی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا، تو انہوں نے دنیا میں اپنے کام کی سزا چکھ لی، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے تھے، تو وہ کہتے تھے کیا ہماری ہی مثل اور ہم جنس بشر ہمیں ہدایت کریں گے؟ سو وہ کافر ہو گئے اور انہوں نے حق سے روگردانی کی، اور اللہ نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق و حمد و ثنا ہے۔ کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا تھا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ بس تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ جس دن وہ تمہیں جمع ہونے کے دن میدان حشر میں اکٹھا کرے گا، یہ ہار اور نقصان ظاہر ہونے کا دن ہے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال سے اس کی خطائیں مٹا دے گا اور اسے جنتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کے دل کو ہدایت فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے روگردانی کی تو یاد رکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف واضح طور پر احکام کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہو۔ اگر تم صرف نظر کر لو اور درگزر کرو اور معاف کر دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ہے۔ بس تم اللہ سے ڈرتے رہو جس قدر تم سے ہو سکے، اور اس کے احکام سنو اور اطاعت کرو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے سو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیک نیتی سے اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدر شناس ہے، بردبار ہے، ہر نہاں اور عیاں کو جاننے والا ہے، بڑے غلبہ و عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ الطلاق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے فرما دیں جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کے طہر کے زمانہ میں انہیں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، اور انہیں ان کے گھروں سے باہر مت نکالو، اور نہ وہ خود باہر نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کر بیٹھیں، اور یہ اللہ کی مقررہ حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اے شخص، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے طلاق دینے کے بعد رجوع کی کوئی نئی صورت پیدا فرما دے۔ پھر جب وہ اپنی مقررہ میعاد کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو،
اور اپنوں میں سے 2 عادل مردوں کو گواہ بنا لو اور گواہی اللہ کے لیے قائم کیا کرو۔ ان باتوں سے اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اور اگر تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہو کہ ان کی عدت کیا ہوگی تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی یہی عدت ہے، اور حاملہ عورتیں تو ان کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا امر ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے چھوٹے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے اور اجر و ثواب کو اس کے لیے بڑا کر دیتا ہے۔ تم ان متلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم اپنی وسعت کے مطابق رہتے ہو، اور انہیں تکلیف مت پہنچاؤ کہ ان پر رہنے کا ٹھکانہ تنگ کر دو، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنا بچہ جن لیں۔ پھر اگر وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کا معاوضہ ادا کرتے رہو، اور آپس میں ایک دوسرے سے نیک بات کا مشورہ حسب دستور کر لیا کرو، اور اگر تم باہم دشواری محسوس کرو تو اسے اب کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے لحاظ سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو وہ اسی روزی میں سے بطور نفقہ خرچ کرے جو اسے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جتنا کہ اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ عنقریب تنگی کے بعد کشائش پیدا فرما دے گا۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کے رہنے والوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی و سرتابی کی، تو ہم نے ان کا سخت حساب کی صورت میں محاسبہ کیا اور انہیں ایسے سخت عذاب میں مبتلا کیا جو نہ دیکھا نہ سنا گیا تھا، سو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں بھی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، سو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اے عقل والو جو ایمان لے آئے ہو، بے شک اللہ نے تمہاری ہی طرف نصیحت قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے جو تم پر اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ اسے ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بے شک اللہ نے اس کے لیے نہایت عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین کی تشکیل میں بھی انہی کی مثل طے بطے 7 طبقات بنائے، ان کے درمیان نظام قدرت کی تدبیر کا امر اترتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ فرما رکھا ہے، یعنی آنے والے زمانوں میں جب سائنسی اکتشافات کامل ہوں گے تو تمہیں اللہ کی قدرت اور علم محیط کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح اس نے صدیوں قبل ان حقائق کو تمہارے لیے بیان فرما رکھا ہے۔ سورہ التحریم۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود کو اس چیز یعنی شہد کے نوش کرنے سے کیوں منع فرماتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما رکھا ہے؟ آپ اپنی ازواج کی اس قدر دل جوئی فرماتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے مومنو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ دے کر کھول ڈالنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار و کارساز ہے، اور وہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک رازدارانہ بات ارشاد فرمائی، پھر جب وہ اس بات کا ذکر کر بیٹھیں اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے ظاہر فرما دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کا کچھ حصہ جتا دیا اور کچھ حصہ بتانے سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی خبر دے دی کہ آپ راز افشاں کر بیٹھی ہیں تو وہ بولیں،
آپ کو یہ کس نے بتا دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بڑے علم والے، بڑی آگاہی والے رب نے بتا دیا ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ایک ہی بات کی طرف جھک گئے ہیں۔ اگر تم دونوں نے اس بات پر ایک دوسرے کی اعانت کی تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث رنج ہو سکتا ہے۔ سو بے شک اللہ ہی ان کا دوست و مددگار ہے، اور جبریل اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد سارے فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ اور اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر ازواج بدلہ میں عطا فرما دے، جو فرما بردار، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ شعار، عبادت گزار، روزہ دار، بعض شوہر دیدہ اور بعض کنواریاں ہوں گی۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں، جو کسی بھی امر میں جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے کافرو، آج کے دن کوئی عذر پیش نہ کرو، بس تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو، یقین ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری خطائیں دفع فرما دے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں۔ جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان اہل ایمان کو جو ان کی ظاہری یا باطنی معیت میں ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف روشنی دیتا ہوا تیزی سے چل رہا ہوگا۔ وہ عرض کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے جنہوں نے آپ کے خلاف جارحیت، فتنہ و فساد اور سازشوں کا آغاز کر رکھا ہے، اور ان پر سختی فرمائیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت وائلہ اور لوط علیہ السلام کی عورت واہلہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی ہے، جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تو میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی بیان فرمائی ہے، جس نے اپنی عصمت و عفت کی خوب حفاظت کی تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے فرامین اور اس کی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی۔